محمد پرویز کلیم۔ محمد پرویز کلیم فلم کا ایک مصنف اور ہدایت کار ہی نہیں بلکہ فلم کی ایک تاریخ ہے۔ وہ گزشتہ 50 برس سے فلمی صنعت سے منسلک ہے اور سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب کے لیے اور اردو معلیٰ کے لیے کیا کام کیا۔ فلم میں خالصتاً اردو کا استعمال جو ہے بہت کم کیا گیا ہے۔ مجھے تو سیف الدین سیف اور آغا حسن سال کے بعد جو سب سے زیادہ پسند آئی قلمکاری اردو کے لحاظ سے وہ محمد پرویز کلیم کی ہے۔ محمد پرویز کلیم کے جملوں میں بے حد جان ہوتی ہے اور وہ جو کرداروں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی زندہ کردار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جتنی فلمیں بنائیں آپ دیکھ لیں، انہوں نے معاشرے کے زندہ کرداروں پر اور معاشرے کے ان لوگوں پر فلمیں بنائی جن پر فلمیں بنانی چاہیے تھی۔ ہم نے مصنوعی کرداروں پر فلمیں بنائی مگر محمد پرویز کلیم نے ہمیشہ سچ کا سہارا لیا۔ اسی وجہ سے انہیں کئی دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ہوا کے الٹ چلتے ہیں، وہ الٹ رخ چلتے آئے ہیں، یعنی جس طرح زمانہ چل رہا ہے اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں۔ جس زمانے میں سٹار سسٹم کا راج تھا، فلم انڈسٹری میں سٹار کے بغیر فلم نہیں بنائی جاتی تھی۔ سلطان راہی، ندیم، محمد علی، وحید مراد، مصطفیٰ قریشی، ان کے بغیر فلمیں بنانا ممکن نہیں تھا۔ اس دور میں بھی محمد پرویز کلیم نے آپ دیکھ لیں کہ کبرا خانم، سعود، فیصل قریشی کی بات کر رہا ہوں، ارم طاہر، اس کے علاوہ اور بے شمار جو میری یادداشت میں شاید اس وقت محو ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو متعارف کرایا اور اپنی ہر فلم میں کسی نہ کسی نئی جوڑی کو متعارف کرایا۔ جیسا کہ آپ دلتے بدن میں آ جائیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی سفیر علی کو متعارف کرایا مین رول میں، حالانکہ سعود اس میں ٹائٹل رول کر رہے تھے۔ کبرا خانم اس میں بھی تھیں اور اس فلم میں بھی کاسٹ اور کریڈٹ دیکھ لیں، موسیقار دیکھ لیں اور آپ انتخاب دیکھیں باقی ٹیم کا بھی، ان میں بھی ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو عام طور پر دیکھے نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز کلیم انفرادیت پسند ہے اور ان کی کوشش رہی ہے کہ فلم کے ہر شعبے میں تبدیلی آئے۔ اسی لیے انہوں نے طویل جدوجہد کی اس سلسلے میں۔ آپ گناہ سے لے کر آپ دیکھ لیں، گناہ سے آپ آئیں، جلتے بدن، ننگے پاؤں آئیں، اس کے علاوہ اور بھی اینک والا جن آ جائیں، آپ جتنی بھی فلمیں انہوں نے بنائی اس میں آپ اینک والا جن دیکھیں، بالکل نئے انداز کی فلم تھی، وہ کہ ڈرامے نام سے تو ٹی وی ڈرامے سے متاثر تھی مگر یہ بالکل ہٹ کر ایک معاشرتی فلم تھی جس میں عابد کشمیری کو ٹائٹل رول دیا گیا۔ عابد کشمیری ایک فلم کے کامیڈین تھے لیکن انہوں نے اسے بھی مرکزی کردار میں پیش کیا۔ محسن گیلانی ٹی وی کے اداکار ہیں، بے شمار ڈراموں میں کیا لیکن فلم ننگے پاؤں میں انہیں مرکزی کردار دیا، ٹائٹل رول تھا ان کا اور لوگوں نے اس میں اسے پسند بھی کیا۔ اور فلم سے، ٹی وی سے، اسٹیج سے جتنے بھی لوگ انہوں نے متعارف کرائے، بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ آیا کہ انہوں نے ایسے کردار اور ایسے اداکار اسکرین پر متعارف کرائے جنہوں نے بعد ازاں اسکرین پر اجالا پیدا کیا اور ان کا نام اور مقام انہی کی فلموں سے بنا۔ اب آتے ہیں بازار حسن کی طرف آئیں تو یہ خالص فلم ایک بازار حسن پر لکھی گئی ایک فلم ہے جسے نہ صرف یہاں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں بے حد پسند کیا گیا۔ ہمسایہ ملک نے تو اس کی ایک فلم بالکل ہو بہو ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ کاپی کیا، وہاں پسند بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی فلموں کو کاپی کیا گیا، گناہ کو بھی کاپی کیا گیا اور ایسی بہت سی فلموں کو انڈیا میں کاپی کیا گیا اور ان سے کہانیاں ان سے لی بھی گئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے محمد پرویز کلیم کو منفرد مقام حاصل ہے ہماری فلم انڈسٹری میں کہ انہوں نے جو جملہ لکھا، جو کہانی لکھی، اس میں وہ اپنے معیار کو انہوں نے کبھی گرنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا سکہ جاری ہے۔ آج بھی جتنی اچھی فلمیں یا ٹی وی ڈرامے بن رہے ہیں اس کے لیے انہی کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ہدایت کار سنگیتا کے ساتھ انہوں نے بے پناہ اچھا کام کیا، بہت سی فلمیں لکھی، آج بھی ان کے ٹی وی کے لیے سیریل اور ڈرامے لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جن ٹیموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا آج بھی ان سے جڑے ہوئے، ان سے منسلک ہیں، آج بھی وہ ٹی وی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ میرا کی ایک سیریل انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی سیٹ پر ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے، اکثر سنا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہوئی فلاں۔ اس طرح وہ آج بھی اس دور میں اور اس پیرانہ سالی میں بھی، اس عمر میں کے اس حصے میں بھی وہ جس طرح محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں اس سے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا جذبہ جوان ہے۔ اگر وہ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور بھی انہی کا ہے اور آج بھی ان کا ہے، کل بھی ان کا اور آنے والا کل بھی انہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔